ہے کہا آپ مدینے نہیں جا سکتے. جامی رک گئے لیکن مدینے کی تڑپ اتنی تھی، مدینے کی لگن اتنی تھی، حاضری مدینہ کے لیے اتنا تڑپ رہے تھے کہ سامان کے ساتھ ہو لیے جامی اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے سامان میں چھپا لو، یہ مجھے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے. تو جامی سامان میں چھپ گئے. پھر رات کو خواب میں دیکھا، سرکار نے فرمایا منع کیا ہے، جامی آ رہا ہے، روکا جائے. جامی کو ڈھونڈا گیا، سامان میں سے ملے، کا منع کیا ہے، مدینے نہیں جا سکتے، پھر جا رہے ہو. جامی کو روک دیا گیا. پیچھے بکریوں کا ریوڑ آ رہا تھا. جامی نے اس چرواہے سے کہا کہ لوگ مجھے مدینہ نہیں جانے دیتے، تم ایسا کرو مجھے اپنے اس ریوڑ میں شامل کر لو. پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جامی اس انداز سے چل رہے ہیں جس انداز سے اس ریوڑ میں بکریاں چل رہی ہیں. جامی کے گھٹنوں سے پاؤں سے خون بہ رہا ہے. پھر سرکار خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی آ رہا ہے. منع کیا ہے، جامی نہ آنے پائے. لیکن جب مولانا جامی علیہ رحمہ کی یہ حالت دیکھی، ڈھونڈا جامی ملے تو گھٹنے سے خون بہ رہا ہے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے. اتنی مدینے کی تڑپ، اتنی مدینے کی لگن، لیکن سرکار منع فرما رہے ہیں. اس نے خواب میں دیکھا، یہ کیفیات دیکھ کر رات کو سویا اور دل میں خیال آیا کیا جامی اتنا گناہگار ہے؟ اب مدینے کی تڑپ رکھنے والوں اب سبحان اللہ کہہ دینا. دل میں خیال آیا کہ جامی اتنا گناہگار ہے، حضور اپنے روزے پر آنے نہیں دے رہے. آقا کریم تشریف لائے اور فرمایا کیا سوچ رہے ہو، جامی گناہگار ہے. ارے جامی گناہگار نہیں ہے، جامی تو ہمارا پیارا ہے. یا رسول اللہ پھر آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ فرمایا جامی نے ایک التجا کی ہے، جامی بڑی محبت سے مدینے آنا چاہ رہا ہے. اگر جامی مدینے آ گیا تو محبت کا یہ تقاضا ہے، ہمیں روزے سے باہر نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑے گا. وہ مولانا جامی علیہ رحمہ کو روک دیا گیا. اب صحرا میں کھڑے ہیں، ادھر سے ہوا کا جھونکا آتا ہے. جامی اس ہوا کے جھونکے سے کہتے ہیں کہ اے ہوا چلو جامی تو نہیں جا سکتا، تو جا سکتی ہے. مدینے والے سے جامی کا احوال کہہ دینا اور کہہ دینا یا رسول اللہ جامی حاضری مدینہ کے لیے تڑپ رہا ہے. مولانا جامی علیہ رحمہ تڑپے اور فرمایا کہ نسیمہ جان دے بطحا گزر کن. جس کے دل میں مدینے کی صدا ہو، مدینے کی تڑپ ہو، وہ آنکھوں کو بند کر کے اس کلام میں شامل ہو جائے. قبلہ پیر صاحب کے اشعار بھی انشاءاللہ میں اسی کلام میں شامل کروں گا. ہاتھوں کو بلند کر کے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. مدینے جانے والا ہاتھوں کو بلند کرے گا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ مدینے بھول جاتا ہے اس کے دل میں تڑپ سچی ہوتی ہے، اور جسے آقا بلانا چاہتے ہیں. اب دیکھنا ہے کتنا تڑپ رہے ہیں، کتنا حاضری مدینہ کے لیے آج تمنا لے کر آئے ہیں. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نسیمہ جان دے بطحا گزر کر. جانے بے بطحا
نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گل، نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گل، مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن۔ یہ میری التجا بہرے خدا سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کر۔ وہ کوئی نیک ہو یا بد کسی کو کرتا نہیں ترد، وہ کوئی نیک ہو یا بد کسی کو کرتا نہیں ترد۔ نہیں ہے تیری رحمت کی کوئی حد، توئی سلطان عالم یا محمد، زیروبے لطف سوئے من نظر کن۔ یا محمد زیروبے لطف سوئے من نظر کن، زیروبے لطف سوئے من نظر۔ صبا تو جانتی ہے درد میرا، یہ مرغ روح قیدی ہے بدن کا، یہاں دم گھٹ رہا ہے بے تحاشا، ببرئی جان مشتاقم در آنجا، فدائے روزہ خیر البشر کل۔ نصیر ملت نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، مولانا جامی نے اپنی تمنا کا اظہار کیا۔ اب ان اشاق سے پیار کرنے والے اپنی تمنا کا اظہار کریں گے کہ پے دیدار تھی بے حد کشاکش، پے دیدار تھی بے حد کشاکش، نصیر اکثر مجھے پڑھتے رہے غش، اچانک خواب میں دیکھا وہ ماں وش، مشرف گرچہ شد جامی سے لطفش، خدایا ای کرم بارے دیگر کل۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کل، زِ احوال محمد را خبر کل۔